السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ اور لیٹرلی پتہ ہے ہر دن کے آغاز پر یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب خیر خیریت رکھے، کیونکہ اکراس دا کنٹری جو صورتحال ہے پرٹیکولرلی سیلاب سے متاثر جو ہو رہے ہیں مسلسل علاقے، اور خصوصی طور پر ہمارا گلگت بلتستان، مطلب آئے روز ہر تیسرے دن کی ایک کہانی ہے۔ ہزاروں گلیشیئرز ہیں اور وہ گلیشیئرز اب پھٹتے چلے جا رہے ہیں، اور جب وہ پھٹتے ہیں تو وہ تباہی کی داستان کہیں ویکنڈ پہ جب آپ کی ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو شاید ہم آپ کو اپڈیٹ اس طرح نہیں دے سکتے ہیں۔ I don't know how updated you are، لیکن آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشیں جو ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں۔ سٹنگ ان کراچی ویکنڈ ہمارا پھر بھی ذرا رین فری رہا اور ہم بڑے ریلیف تھے، کیونکہ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھ ہی لیا تھا کہ کیا حال ہے۔ لیکن ملک میں اور بہت علاقے ہیں جہاں بارشیں بالکل چل رہی ہیں، پہاڑی علاقوں میں بلکہ لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں۔ یہ ہم آپ کو بتاتے بھی رہے ہیں، خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے، یہ ضرور آپ کو وارن کرنا چاہتے ہیں۔ انفیکٹ NDMA نے سندھ سمیت ملک بھر میں 27 اگست سے بارشوں کے نئے سپیل کا امکان ظاہر کیا ہے۔ So things are still going on، اور اس وقت as we speak متعدد علاقے ایسے ہیں جن کو سیلابی ریلوں کا سامنا ہے، اور اس میں تازہ خبر یہ بھی ہے کہ بھارت نے سنتاس معاہدے کے تحت مئی کے بعد پہلی دفعہ پاکستان سے رابطہ کیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت، اور انفارم کیا ہے، وارن کیا ہے ممکنہ سیلاب سے جو اس طرف سے آ رہا ہے۔ سو دیٹس اے میجر ڈیولپمنٹ ٹو، خاص طور پر ہم نے آپ کو بتائی دیا دریائے ستلج میں بھارت کی طرف سے گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی جب چھوڑا گیا تو اس سے نچلے اونچے درجے کا سیلاب اب ہو گیا ہے، پہلے نچلے اور درمیانے درجے کا بتایا جا رہا تھا۔ مزید کئی علاقے ڈوب گئے ہیں، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں۔ قصور میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کام چل رہا ہے، وہاں امداد دی جا رہی ہے۔ سرکاری ذرائع بتا رہے ہیں کہ بھارت نے سنتاس معاہدے کے تحت سیلاب کے معاملے پر پاکستان سے رابطہ کر کے آگاہ کیا باقاعدہ طور پر، اور اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے پرٹیکولرلی گلگت بلتستان کی کہ وہاں پہ فیض آباد میں تیز بارش کے بعد پہاڑ سے آیا سیلابی ریلا، جس کے باعث کئی گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ یہ تو ہر کونے کی کوئی نہ کوئی خبر ہے۔ اگر GB اور KP خاص طور پہ the worst affected، وہاں سے تو کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جو we wouldn't say بچا ہو، ایٹ لیسٹ اس پہ کوئی نہ کوئی بارش کا اثر نہ ہوا ہو۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ نلتر ایکسپریس وے کا کچھ حصہ بھی متاثر ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں طوفانی ہواؤں اور موسلادھار بارش سے چھتیں گرنے سمیت مختلف واقعات میں کل 7 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے 3 دن پہلے کابینہ سے اجلاس سے خطاب میں ریسکیو کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار بھی کیا تھا، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ موجودہ صورتحال سے سب کو مل کر نمٹنا ہوگا، ادروائز there is no way out۔ وفاقی حکومت نے، وزراء نے، سیکٹ نے، اور اس کے علاوہ جو متعلقہ جو آفیشلز ہیں، چیئرمین NDMA نے جو اس میں کافی کی ہیں، میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ مگر یہ کام ابھی جاری ہے، ریسکیو ایفرٹس آلموسٹ مکمل ہو گئیں، ریلیف ایفرٹس اور ری ایبلیٹیشن جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ 3 دن پہلے کراچی میں انتہائی تباہ کن بارش ہوئی، چیف منسٹر سندھ سے بھی بات ہوئی فون پہ، ان سے میں نے اظہار ہمدردی کیا، بلاول بھٹو صاحب سے میرا رابطہ ہوا۔ اسی طرح GB میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں میں خود وہاں پر گیا تھا گلگت بلتستان، وہاں پر ہمارے وفاقی وزراء نے، سیکرٹریز نے بہت کام کیا ہے، اور وہ کام ابھی بھی جاری و ساری ہے، لیکن یہ ہماری سب کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جسے ہمیں نبھانا ہے۔ سندھ میں ادھر گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، سکھر میں کچے کے علاقے میں سیلاب سے کئی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ پختونخوا کی ابھی ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے، اور شانگلہ میں یک تنگی کے مقام پر رابطہ پل سیلابی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ گاؤں کا مین روڈ سے رابطہ منقطع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سوات میں چائنا بازار میں سیلاب آیا، تاجر ظاہر بڑا اس میں متاثر ہو رہے ہیں۔ اچھا، جانی نقصان الگ ہے، زخمی لوگ الگ ہو رہے ہیں، لاپتہ ہیں، ان کے تو نقصان کا کیا ہی ازالہ ہو سکتا ہے۔ جو کاروباری افراد، جو مارکیٹیں پوری ڈوبی ہیں یا پتھروں کی زد میں آئی ہیں یا دکانوں میں ملبہ گارا بھر گیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ جو بھی انوینٹری پڑی بھی ہے وہ اب کسی کام کی نہیں رہی ہے، چاہے وہ اناج ہے، گروسری کا سٹور ہے، کپڑے کی دکان ہے، الیکٹرانکس ہے، جوتے ہیں، کچھ بھی ہے۔ آپ یہ تاج و مالی 100% یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رابطہ پل اگر سارے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں، کمیونیکیشن روڈز جو ہوتی ہیں وہ اگر ٹوٹ جائیں تو ڈسرپشن کا ایک اور لیول ہے کہ امداد کرنے بھی کوئی چاہتا بھی ہو، کوئی آرگنائزیشنز بھی ہوں، انڈیویجولز بھی ہوں،
تو کہاں جائیں گے؟ مطلب زخمیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا کتنا ایک چیلنجنگ مرحلہ بن چکا ہے کہ ہیلیز آر دا اونلی وے ٹو گو اباؤٹ اٹ، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح تو دستیاب نہیں ہوتے، اس لیے اٹ از اسپیشلی internet matlab a few were reporting from GB and one of my friends was there as well. وہ کہتا ہے کہ انٹرنیٹ کی فراہمی ایک چیلنج بنی ہوئی ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کبھی ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے اگر نیٹ نہ کام کر رہا ہو جو کہ کتنا ڈسرپشن ہوتی ہیں. پرسوں تو مجھے لگ رہا تھا کراچی میں بھی کچھ ایسا ہوا تھا. فراہمی چیلنج بنی ہوئی تھی. مطلب جہاں ہر چیز ویسے ٹھیک ہو لیکن انٹرنیٹ نہ چل رہا ہو تو دیٹ ان اٹ سیلف بیکمز اے چیلنج. تو وہاں تو ضرورت ہے لوگوں کو. سو اٹ از ڈیفینیٹلی. اور ابھی بھی متعدد ہمارے سیاحتی مقامات ایسے ہیں. I remember going to Kalam, there was no proper internet coverage, no, not at all. On better days, مطلب جب on better days, normal days. اور نارمل ڈیز گلگت بلتستان میں ویسے بھی ایک چیلنج ہوتا ہے, نہیں آپ کی کنیکٹیوٹی ہوتی, کہیں کہیں آپ کو بمشکل ملتا ہے, اور ان حالات میں ظاہر ہے اور زیادہ مشکل ہے. اور یہ چیزیں ہم تک کیسے پہنچ رہی ہیں؟ انٹرنیٹ نہ ہو, کمیونیکیشنز یہ نہ ہو تو یہ بھی پتہ نہ لگے کسی کو کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. ایبسلیوٹلی, ادروائز تو آپ حالات وہاں دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن ہمارے کورسپونڈنٹس جو ہیں انہوں نے ہمیں بڑا آگاہ رکھا ہے, بیکاز جب اس قسم کی سچویشن بنی ہو سو اور آپ کو یو وانٹ دا ایگزیکٹ ٹرو فیکچوئل سٹوری کے کیا ہو رہا ہے, وہاں ہمارے کورسپونڈنٹس آ جاتے ہیں. ضلع غزر کے علاقے تالیداس, روشن سمیت دیگر متاثرہ علاقوں کے متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں. ساتھ ساتھ 320 گھر ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں, لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اب یہ کیسے ہوا؟ 320 گھر جب صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے لیکن کوئی نہیں ہوگا ان میں موجود. ظاہر ہے کسی نے الارم کیا نا, کسی نے بتایا تو لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے, ویکیٹ کیے. لوکل ہیروز بھی وہاں بہت جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئے ہیں, جنہوں نے پرٹیکولرلی 3 نام لیے جا رہے ہیں ہما, اور ان تینوں سے وزیر اعظم پاکستان بھی جلد ملاقات کرنے والے ہیں. اور ہونا بھی چاہیے اسی طرح. یہ سب ممکن ہوا ہے ان چرواہوں کے باعث جو کہ پہاڑوں پر موجود تھے, جن کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں, جو اور انہوں نے پیش کی اطلاع بھی کر دی, اور اسی وجہ سے بروقت گاؤں کو خالی کر دیا گیا. مطلب یہ تو خدا کی یہ معجزہ ہی ہوتا ہے, ورنہ کسی کو کیا پتا کہ کیا ہونے والا ہے. کوئی ایک یا کوئی 2 سپاٹ کر لیں کہ واٹ از کمنگ دیئر وے, اور اس میں بھی اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی بچا سکیں. اس کے بعد اپنے گھر کی کوئی چیزیں, کوئی ویلیوبلس وغیرہ وہ نکالنا, ان کو سیکیور کرنا ایکچولی بالکل مشکل نہیں ہوتا. بعض گاؤں کو لٹرلی رات 3:30 بجے سوتے ہوئے اٹھا کے گھروں کو خالی کرایا گیا ہے, اور یہ سب چرواہوں کی کمیونیکیشن کی وجہ سے ہو سکا, جو پہاڑوں پہ آلریڈی بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے تھے اللہ صبح سے پہلے. یہ دیکھیں, یہ جو اینشنٹ ہی چیزیں ہم کہیں گے نا, انٹرنیٹ کے دور میں چرواہے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں کہ کیا ہونے والا ہے, تو یہ تو بہت ہی پریمیٹیو بات چلی جاتی ہے. ہاؤ ایور دیٹ از دا تھنگ دیٹ ورکڈ, جب کوئی اور چیز کام نہ کر رہی ہو. سو اچھا جی, he started making calls and he made calls to responsible people in the village. اس وقت 3:30 بجے, اس کے بعد سب کو اٹھانا, سب کو نکالنا, مطلب obviously it was a challenge. اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں اس کی مکمل داستان. تالیداس گوپس سے ہمارے نمائندے ہیں جاوید اقبال. جی بالکل, میں اس وقت تالیداس میں سیلابی صورتحال کے بعد بننے والی جھیل کے اوپر موجود ہوں. جھیل تقریباً 5.5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. تالیداس سے لے کے گوت جو گپس کا شروع کا گاؤں ہے وہاں تک مکمل طور پہ یہ جھیل بنا ہوا ہے. اس جھیل کے زد میں کئی گھر آپ دیکھ رہے ہیں زد میں آئے ہیں اور دب چکے ہیں, دکانیں اس کے زد میں آئے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ گلگت شندر روڈ جو یہاں سے گزر رہا تھا وہ بھی اس جھیل کے زد میں آ کے تقریباً 5.5-6 کلومیٹر کا جو راستہ ہے وہ بھی مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے. اور جھیل بننے کے بعد جو لوگ تھے وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں. تاہم وہاں پہ امدادی کارروائیاں ان کے لیے دی جا رہی ہے. لیکن جہاں لوگ بس رہے تھے, اور خاص طور پہ میں بات کروں روشن اور یہ جو پٹی ہے, یہ فروٹ کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھا. یہاں پہ بادام, سیب, چیری, اخروٹ, سارے فروٹ یہاں پہ مشہور تھے. اور یہاں کے لوگوں کا جو آمدنی کا جو ذریعہ تھا وہ فروٹ پر زیادہ منحصر کر رہا تھا. ایسے میں ان کے تمام فروٹ جو ہے, فروٹ کے جو درخت ہے جھیل کے نظر ہو چکے ہیں, سیلاب کے نظر ہو چکے ہیں. لوگ جو ہے اس حوالے سے بھی کافی پریشان ہیں کیونکہ وہ اپنے روزگار فروٹ قریب بیچ کے کما رہے تھے. سو
مالی نقصان، بے پناہ مالی نقصان. یہ جو پٹی ہے جو پوری دکھا رہے تھے ہمارے ساتھی جاوید اقبال، بتا رہے تھے یہاں پہ فروٹس پرٹیکولرلی ڈرائی فروٹس کی وجہ سے بڑی مشہور یہ جگہ مانی جاتی تھی. یہاں پر انجیر کے درخت تھے سینکڑوں ہزاروں، یہاں پر اخروٹ کے درخت تھے. کس لیول پہ ٹریجڈی ہے؟ مطلب کہ آپ کی لائیولی ہوڈز بھی چلی جائیں، آپ کے گھر بھی جا رہے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن کے جو رابطے ہیں وہ بھی ختم ہوں. اٹس اے ٹریجڈی، اٹ از اے ٹریجڈی. اور یہ اب ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے، ایکسپرٹس ہمیں ہمیشہ یہی بتاتے ہیں کہ دس از گوئنگ ٹو گیٹ ورس ایوری ایئر. تو اس کا ایک میکینزم بہت ضروری ہے کہ اب تو ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. دس شوڈ ناٹ کم ایز اے سرپرائز ٹو اینی ون اینی مور. اور ہما اس سے پہلے جو ہم چرواہوں کی کمیونیکیشن کی بات کر رہے تھے نا، جو آلریڈی پہاڑوں پہ اونچائی پر موجود تھے اور جنہوں نے نیچے گاؤں میں کال کر کے بتایا کہ نکلیں لوگ وہاں سے، یہ وہ ویژولز ہیں. یہ وہ ویژولز ہیں جو تباہی بعد میں لے کے آئے. یہ وہی تباہی ہے جو ہو سکتی تھی اگر لوگوں کو بر وقت یہاں سے نہ نکالا جاتا. یہ گارا ہے، مٹی ہے، اس میں ٹنوں پتھر ہیں. ویسے یہ بہت ہی سکیری. یہ آپ جب فلڈ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا تو آپ پانی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم نے بچپن سے اور اسی ایک طرح کے پریشر سیلاب پانی اور یہ دیکھے سب کچھ. ایگزیکٹلی، اب دیٹ از واٹ اٹ از. یہ اب کالے رنگ کی ہے کہ گارا جو پتھر سے بھرا ہوا ہے، ایک اسموتھ سی ایک چیز بڑھتی چلی آ رہی ہو، تو یہ تو ایک، آئی ایم سوری ٹو سے، بٹ ایک ہارر سٹوری لگنا سٹارٹ ہوتی ہے کہ یہ ہے کیا. بٹ یہ وہی ہے، مطلب اٹ از اے مکسچر آف اے لاٹ آف. پتہ ہے لوگ بہت توجہ پیش کرتے ہیں جی خیبر پختونخوا میں دیگر اضلاع میں درخت کاٹے جا رہے ہیں تو ایک کے بجائے 7 درخت. وہ درخت جو کاٹے گئے ہیں وہ کتنے سال میں اس لیول تک پہنچا ہے جو کاٹ دیا گیا ہے، اور جو لگایا گیا ہے وہ کتنے سال میں اس لیول تک پہنچے گا. مطلب تو یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے اگر اتنے کاٹے تو اتنے لگائے بھی، وہ اٹ ڈز ناٹ ایکول ایٹ آل. کیونکہ جو کاٹے وہ صدیوں سے، مطلب وہ پورے اگ رہے تھے، وہ پوری اپنی فل جو ہائٹ ہوتی ہے، they were there for a reason. اور اب جو لگے ہیں they will obviously take a lifetime as well. کیونکہ ہمارا کتنا فارسٹ کور ہے ہمارے ملک کا. ظاہر ہے پوری دنیا میں جہاں کینیڈا بہت زیادہ لکڑی ایکسپورٹ کرتا ہے، بہت سارے ملکوں سے لکڑی آتی ہے، لکڑی کی ضرورت ہمیں بھی ہوتی ہے، لیکن ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ از آلسو another important question. ایک سیٹلائٹ امیج بڑا آج کل وائرل ہو رہا ہے، ہم اس کی تصدیق کریں گے. پاکستان میں جو نیلم ویلی کا ایریا ہے جس میں LOC کے رائٹ بھارت ہے اور ہم لیفٹ طرف ہیں، اور دونوں میں ڈینسٹی آف دا فارسٹ میں بہت واضح فرق دیکھا جا رہا ہے. ہمارے ہاں بہت سے جنگلات جو ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. we'll try to investigate more on that. ترجمان حکومت گلگت بلتستان فیض اللہ فراق نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے فیض صاحب. طوفانی بارشوں، سیلاب، لینڈ سلائڈنگ، اس کے جو بڑے واقعات تھے انہیں اب کافی دن ہو گئے ہیں، تو کیا اب بھی گلگت بلتستان میں زندگی کا معمول جو ہے وہ بحال نہیں ہوا؟ کوئی سیمبلنس آف آرڈر، نارمل سی، کچھ کسی چیز پہ واپس آئیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ زندگی کی جو بحالی ہے گلگت بلتستان میں وہ مکمل بحال نہ ہو سکی اب تک. کوششیں جاری ہیں، امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں. یہاں بہت بڑی تباہی آئی ہے. تاریخ کے بدترین موسمیاتی تبدیلیوں کے بعد ایک بہت بڑے طوفان سے ہم گزر رہے ہیں. پورے صوبے میں شگر سے لے کر کھرمنگ سے لے کر بلتستان سکردو سے لے کر آپ گانچے سے لے کر روندو استک سے لے کر آپ دیکھیں بلتستان کے علاقے سے جب گلگت آتے ہیں تو دنیور سے لے کر گلمت گجال سے لے کر گلگت کے جو علاقے ہیں نوائی علاقے وہاں سے لے کر استور کے مختلف علاقوں سے دیامر شارع بابوسر تھک نیاٹ کھنبری بٹوگا کھنر تھور اور اسی طرح دارل تانگیر سے لے کر گہرآباد ریکوٹ مٹھاٹ سے لے کر آپ دیکھیں تو اس وقت جو تباہی کا رخ اس وقت ہے ضلع گزر جہاں پہ بہت بڑی تباہی آئی ہے. گلگت بلتستان میں 45 سے زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں، کئی افراد زخمی ہیں، 30 ارب کے قریب انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، 1000 سے زائد گھر منہدم ہو چکے ہیں. ایک بہت بڑی تباہی ہے. پانی بجلی کے تمام پروجیکٹ متاثر ہوئے ہیں، سڑکیں متاثر ہوئے، پل بہہ گئے ہیں، اور خاص کر سب سے بڑا پل دائن کا ہے ضلع گزر کے چٹور کھنڈ کا، وہ بہہ گیا ہے. وہاں 3000 آبادی کنیکٹیوٹی اس وقت بھی بحالی نہیں، کشتیوں کے ذریعے وہ جا رہے ہیں. زندگی حیران ہے. دائن کے علاقے میں بہت زیادہ نقصان ہوا، اور روشن کے علاقے تلی داس کے مقام پر جس طرح ایک بہت بڑی آفت آئی، 100 کے قریب گھر بالکل ملیامٹ ہو کے منہدم ہو چکے ہیں. چاہے شیفرڈز کی مداخلت سے، ان کے انٹرونشن سے، انفارمیشن کی وجہ سے لوگوں کی جانیں بچ گئی ہیں. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب نے، چیف سیکرٹری صاحب نے، تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے متاثرہ علاقوں کے دورے کیے ہیں. امدادی کارروائیوں میں تیزی لائی گئی ہے. سڑکوں کی بحالی، پانی کی بحالی، رابطہ کمیونیکیشن کی بحالی پر کام جاری ہے. بہت سارے علاقوں میں بحال ہو چکی ہے زندگی، بہت سارے علاقوں میں کام جاری
जारी है। डाइन का पुल प्रायोरिटी है। वफाकी हुकूमत से भी हम मुतालबा करेंगे कि डाइन का जो पुल है चटोरखंड का वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त लोगों के लिए, उसमें काम करने की ज़रूरत है, उनकी ज़िंदगी बहाल करने की ज़रूरत है। तो मुकम्मल बहाली तो ना हो सकी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान अपनी बिसात से बढ़कर गिलगित बल्तिस्तान में ज़िंदगी बहाल करने में कोशा है। मुकामी रज़ाकार और कम्युनिटी का भी भरपूर इश्तराक है। अब ऐसा एक और झील के भी विजुअल सामने आए। अताबाद हमें पता है पहले भी इसी फिनोमेना एक मतलब लैंडस्लाइडिंग इसी के नतीजे में बना था। अब फिर वही खतरात होते हैं कि झील बन जाए तो झील फट ना जाए, क्योंकि वहाँ तो ग्लेशियर्स तक फट रहे हैं, मज़ीद नुकसान होता है फिर उससे। अब हुकूमत इस पर भी मुकम्मल नज़र रखे हुए कि ये जो झील बनी है ये मुस्तकिल है। अभी तक क्या असेसमेंट है आपके एक्सपर्ट्स की? बिल्कुल जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि झील के हवाले से जो बात आप कर रहे हैं, जिस तरह अताबाद एक ज़माने में एक डिज़ास्टर के नतीजे में एक झील वजूद में आई थी, वो बाद में खैर एक अपॉर्चुनिटी में बदली, वहाँ रोज़गार का ज़रिया भी हुआ, टूरिज़म पॉइंट भी बन गया था। लेकिन यहाँ पे रोशन के मकाम पर जो सैलाबी तबाही के बाद तकरीबन 7 किलोमीटर की एक झील मसनूई बन चुकी है, वो उस तरह का थ्रेट नहीं है। अब हमने कल जाकर उसको देखा है, पानी का अखराज भी शुरू हुआ है और उसके 40 फीट जो है वो पानी नीचे भी आ गया है। वहाँ पे कोई बड़ा ख़तरा उस झील से नहीं है। अलबत्ता वहाँ सड़क कट गई है, आगे यासीन की तरफ जितने इलाके हैं, गुपिस की तरफ, वो इस वक्त डिस्कनेक्ट है। मुमकिन है और कोशिश भी हमारी है, CNW की जो सेक्रेटरी सत्तेन साहब हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो DG हैं हमारे जाकिर साहब, दोनों ने कल हमारे साथ उधर विजिट भी किया था और उन्होंने कहा कि 48 घंटों तक इंशाल्लाह सड़क भी बहाल होगी। तो इस झील से ख़तरात तो नहीं है, ये झील अपॉर्चुनिटी में भी बदल सकती है फ्यूचर में जाके, लेकिन इस वक्त इस झील से कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान हम एक वाटर शेड के ऊपर लगता है कि हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जगह जगह से इस तरह की सूरत हाल का सामना है, लेकिन फ़िलहाल कोई इस तरह का ख़तरा नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इसके अलावा भी महकमा मौसमियात और दीगर इदारों ने मज़ीद बारिश, ग्लेशियर्स इवन फटने की वार्निंग वगैरह दे रखी है, तो इवैक्यूएशन का क्या प्लान है? क्या हुकूमत का कोई ऐसा मंसूबा है कि कुछ इलाके खाली कराए जाएं कम्प्लीटली? बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। ग्लेशियर्स फटने का जो ख़तरात भी हैं, गवर्नमेंट ने लोगों को इतला भी दी है और बहुत सारे कुछ नशीबी इलाकों से नकल मकानी भी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान चूँकि 8000 ग्लेशियर रखने वाला खित्ता है और क्लाइमेट चेंज को भी फेस कर रहा है, ऐसे हालात के अंदर यहाँ पे ग्लेशियर्स भी फट रहे हैं और क्लाउड ब्रस्ट भी है, फ्लश फ्लड्स भी हैं और ये सिलसिला यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में चल रहा है। तो लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस भी दी गई है, अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। नशीबी इलाकों से जो लोग हैं वो नकल मकानी, कुछ लोगों को हमने वहाँ से उठाया है और कुछ घरों को इस वक्त थ्रेट है और दरियाई कटाव भी है, यहाँ पे एक सूरत हाल का सामना है। और इसमें जो गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ा इशू है वो वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वार्निंग सिस्टम है, उसका मुकम्मल ना होना है। कुछ इलाकों में तो है, लेकिन कुछ इलाकों में बहुत कम है और गैर फ़ाल है बहुत सारे इलाकों में। तो यहाँ अगर 300 गाठियाँ हैं तो उनमें से दो तीन गाठियों में अगर वो वार्निंग सिस्टम है तो उससे तो काम नहीं चलेगा। इस हवाले में इससे भी वफाकी जो डिपार्टमेंट है मुतल्लिका इसको देखने वाला, उसको अलर्ट करने की ज़रूरत है, अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी। और हम अपनी तौर पर हमारे जो डिपार्टमेंट है वो कबल वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएँ। गिलगित बल्तिस्तान चूँकि क्लाइमेट चेंज से गुजर रहा है, तो हुकूमत इस हवाले से जो लोग नकल मकानी कर चुके हैं उनको कुछ नशीबी इलाकों को वार्निंग जारी कर दिए हैं। तो खदशात तो हैं, ख़तरात भी हैं, हमका अपकमिंग डेज में और बारिशों का सिलसिला भी अभी चलना है। तो इस हवाले से हुकूमत की किसी हद तक तो अपनी तैयारी पूरी है, लेकिन एक डिज़ास्टरियस इलाका है, फिर भी अल्लाह का करम चाहिए इस खत्ते के लिए। और ये जो नेशनल लेवल का डिज़ास्टर का हमें सामना है, उसको नेशनल इंटीग्रेशन के तौर पर हमें टेकअप करने की ज़रूरत है और बतौर नेशन मिलकर तमाम तर चीज़ों से बालातर होकर इसका कम्बैट करना, इसका मुकाबला करना है। और इंशाल्लाह हमारी कौम के अंदर हौसला भी है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में अज़म भी है, यहाँ की वॉलंटरिज़म बहुत शानदार हद तक है और हमने मिल के इंशाल्लाह ऐसे हालात का मुकाबला ज़रूर करेंगे। मतलब ये इन प्रिंसिपल तो बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया फैज़ुल्लाह फ़िराक साहब, तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के। मिलकर हमें ऑब्वियसली इसको डील करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा स्टिल साउंड्स लाइक फ्यूचर। ये चीज़ अब हमारा प्रेजेंट रियलिटी बन चुकी है। ये मौसम का जो हाल इस साल हमने देखा है, दिस इज़ नॉट आउट ऑफ द ब्लू, ये पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं। इनफैक्ट ये सारा चेंज हम दुनिया में देख रहे हैं। इसलिए अगर कुछ प्लानिंग वगैरह होनी है फॉर फ्यूचर, वो इट शुड स्टार्ट राइट नाउ। पता है हमें अपनी एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है जिसमें हमें दुनिया से एक्सपर्ट्स चाहिए, क्योंकि हमारे ये जो इलाके हैं, मतलब हज़ारों ग्लेशियर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और जो वेदर एनॉमलीज वहाँ हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स फट रहे हैं,
how do we deal with this and how do we protect all of this? بالکل, and protect ourselves کیونکہ from all ہمارا of this. تجربہ نہیں ہے اس کام کا. یہ تاریخ کی سب سے بڑی تباہی ہے گلگت بلتستان میں اس وقت جو دیکھ رہے ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں, دنیا بھی مطلب دیکھ رہی ہے. آپ سمجھیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا, گلگت بلتستان کا لینڈسکیپ از چینجنگ, تو وہ ایک پرماننٹ چینج ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے نا. ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ ایوری تھنگ اراؤنڈ اٹ, یہ آلریڈی بات ہونی چاہیے, یہ شروع ہو جانی چاہیے. وی شوڈنٹ ویٹ. ان فیکٹ یہ آلریڈی پچھلے 1-2 سالوں میں یہ کانفرنسز وغیرہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ساروں کو مل کے کچھ منصوبے بنانے کی ضرورت ہے. وی شوڈ بی آن اٹ. ارلی وارننگ سسٹمز ہیں, ہمیں بہتر ڈیٹا کی ضرورت ہے. پھر ہمارا جس طرح دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان ہے نا, ہمارا کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے, جس میں صوبوں کی ٹھیک ہے ذمہ داری ہے, لیکن وہ رپورٹ کریں, وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں, مطلب اور کیا ضرورت ہے. اینڈ دین obviously get ideas and perhaps technology from the rest of the world. یہ وہی والی بات ہے, یہ ہم ساروں کو مل کے سیکھنے کی ضرورت ہے اور کرنا پڑے گا implementations. اچھا, ایک تو عبداللہ یہ تباہی ہوتی ہے بارشوں وغیرہ کی, اور اس کے بعد ایک اور پھر میڈیکل جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں, بیکاز جہاں پانی اتنا زیادہ جمع ہو جاتا ہے, پھر آپ کو پتہ ہے یہ مچھر اینڈ واٹ ناٹ, تو اس حوالے سے بھی ہمیں گیسٹرو اور پیٹ کی بیماریاں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا جو سیویج کا پانی ہے وہ بھی مکس ہو رہا ہوتا ہے پینے کی پانی کی لائنوں میں. اور ہمارے یہاں کتنے شہروں میں بیسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر فیصل محمود نے ہمیں جوائن کی ہے, سربراہ شعبہ متعدی امراض آغا خان یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. ڈاکٹر صاحب, بارش کے بعد ایک تو ویسے ہی obviously موسم کچھ بدلتا تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پانی جمع ہونے سے مچھروں سے بھی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے, جو کہ ہمیشہ ہی رہتا ہے. کون کون سے وائرس اور بیماریاں پھیل سکتی ہیں, پہلے تو یہ بتا دیں اور پھر ہم پوچھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اب. جی, تو بتانے کا شکریہ. تو دیکھیے ہے یہ کہ جب بارش ہوتی ہے اور پانی جمع ہوتا ہے تو اس سے 2-3 مچھروں والی بیماریوں سے پھیلنے کا چانس ہوتا ہے. ایک تو ڈینگی اور دوسرا ملیریا. اور دوسری چیز یہ کہ آج کل ویسے بھی ابھی ملیریا کے کیسز میں کافی اضافہ ہوا ہے اور ڈینگی کا سیزن ابھی شروع ہونے والا ہے. تو دونوں میں ہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیسز میں کافی اضافہ ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب آپ تو کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیسز میں اضافہ ہوگا. ہمیں بچنا کیسے ہے؟ ظاہر ہے ہم بڑے عرصے سے یہ بات کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ بھی ہے, لیکن آپ سے ایک یاد دہانی آ جائے گی تو بہتر ہے. تو دیکھیں, بچنے کے لیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ گھر پہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جالی وغیرہ جو ہے جو آپ کے کھڑکیوں پہ ہیں وہ اس پہ کوئی چھید یا سوراخ نہ ہو. دوسری چیز یہ کہ گھر کے اندر مچھر مارنے کے جو میٹ ہوتے ہیں, ادویات ہوتے ہیں, وہ استعمال کریں. اور جب باہر نکلیں تو کوشش کریں کہ ایسے آپ کپڑے پہنیں جس کی آستین پوری اوپر تک ہو, یا کوئی ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کو پتہ ہے مچھر ہوں گے, جیسے اسکول ہو گئے, مساجد ہو گئے, تو وہاں پہ جو مچھر سے بچاؤ کے جو کریمز ہوتے ہیں, لوشن ہوتے ہیں, وہ لگا لیا کریں. اچھا, اب ہمارا چیلنج ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا ہے کہ مطلب گھر پراپر ہونا, وہ مچھر والی جالی ہونا, یہ ساری دوائیاں وغیرہ, اسپریز وغیرہ ہونا, یہ ذرا مشکل ہے. آپ بتائیں کہ اگر تمام احتیاط کے باوجود بیماریاں پھیلنے کا خطرہ جو ہے وہ رہے تو جو رہے گا وہ جو رہے گا, ابھی سچویشن ہی ایسی بنی ہوئی ہے, حکام کو کیا تیاری رکھنی چاہیے, کس طرح کی خاص طور پہ میڈیسنز, سہولیات وغیرہ جو ہیں وہ اسٹینڈ بائی کس طرح رہے, کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں, ایسا ہے کہ اس کے اندر 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کیسز ہیں وہ ان کا بر وقت ہم تشخیص کر لیں. دوسرا, جہاں جہاں کیسز آ رہے ہیں وہاں پہ لوکلائز اسپرے ہوتا ہے, تو یہ کام تو ابھی ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے. دوائیں کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ملیریا کی دوائیاں اوبیسلی آپ کو تھوڑا سا بلک میں رکھنے کی ضرورت ہے. ڈینگی کے لیے آپ کو صرف ڈرپ یا پانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے. پلیٹلیٹ کی عموماً ضرورت نہیں ہوتی, تو پلیٹلیٹ دینے کی چیزیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل محمود ہم سے بات کرنے کا. تو دوائیاں جو ہیں وہ سب سے پہلے تو بلک میں رکھیں تاکہ وہ اینڈ میں ایمرجنسی نہ پڑے. صاف پینے کا پانی جو کہ گیسٹرو وغیرہ کے لیے دیٹ از پرہیپس دا اونلی وے دیٹ یو نیڈ صاف ڈرنکنگ واٹر, وہ بھی ہونا چاہیے. یہ ساری پریمپٹیولی آلریڈی تیاری ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی, کیونکہ پتہ تو ہے کہ کیا سچویشن ہے, مطلب وی آر ناٹ ویٹنگ فار اٹ ٹو انفولڈ. بچوں کو لے کے ذرا احتیاط کریں, ان کا امیونٹی سسٹم بھی ذرا اتنا مضبوط نہیں ہوتا. بچے جب اسکول جائیں تو انہیں وہ لوشن وغیرہ کوئی لگا دیا کریں جو مچھروں سے انہیں محفوظ رکھ سکے. ایزیئر سیڈ دین ڈن, یو نو. خاص طور پہ مطلب یہ چیزیں مل بھی رہی ہیں وہاں, پھر ظاہر ہے اٹ از انادر ایڈڈ ایکسپینس ایز ویل, اور پھر کبھی کبھی لاپرواہی بھی ہو ہی جاتی ہے نا چاہتے ہوئے بھی. اچھا جی, ابھی ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. گڈ مارننگ.
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात और दोस्ती के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। कुछ सालों पहले तक ये बात ऐसा लगता था पता नहीं कभी हो पाएगी, मुमकिन नहीं हो पाएगी, लेकिन ये जो नया दौर शुरू हुआ है, ये प्लीज़ बंद कर दें, बिटवीन द टू कंट्रीज़, ये सबके लिए, हमारे लिए तो एटलीस्ट इट्स आवर फर्स्ट। इट इज़ आवर फर्स्ट, और हम चाहते हैं ऑब्वियसली कि ये बहुत ही सक्सेसफुल ये दौर का आगाज़ जिसका हो रहा है वो रहे, ख़ास तौर पर ख़ित्ते में ताकत के बदलते तवाज़ुन को लेकर दोनों मुल्कों के बढ़ते ताल्लुकात को इंतहाई अहम तसव्वुर किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दौरा बांग्लादेश पर बड़े अहम 6 अहम मुआहदे और MOUs जो हैं उन पर दस्तखत किए जा रहे हैं, और माजी की तलखियों और गलतफहमियों को भुलाकर दोनों हम तो यही कहेंगे कि एक्चुअली ब्रदरली नेशंस ही हैं, उनको ज़िंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार हैं, और बड़ा अच्छा अज़म भी किया है, बड़ी अच्छी तरह मिले भी हैं। दोनों मुल्कों ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का फ़ैसला भी किया है। और क्या मैं ऐसे कहूँगा कि एट सम पॉइंट everyone has to move on, and we are glad that the two of these countries also, we and Bangladesh, also kind of moved on. But you know the timing has to be right as well. The timing has to be right as well. वो जो ज़ख्म होते हैं, you cannot force it to happen. The moving on एक forceful नहीं हो सकती। वो जो ज़ख्म होते हैं इसको बिल्कुल exactly आप personal relationship की तरह लेना। बहन भाइयों का हो गया, मोहब्बत करने वालों का हो गया, मियाँ बीवी का हो गया, किसी का भी हो गया। So वो जो ज़ख्म होते हैं उन पे भी ज़रा मरहम आ जाता है, उन पे ज़रा वो ज़रा भरने लगते हैं। जब वो किसी हद तक भर जाते हैं तो यू ऑल्सो से कि हाँ जी अब काफ़ी वक्त बीत गया है, एंड टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। बस समझें कि वो वक्त आ गया। और इसहाक़ डार साहब का भी यही कहना था कि दोनों मुल्क जो हैं वो तारीखी और सकाफती लिहाज से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या कहना था एग्जैक्टली देखें। It is indeed a great honor for me to be amongst your company in Dhaka after many years. Pakistan and Bangladesh enjoy a multifaceted relationship deeply rooted in our shared history, common faith, and cultural similarities. We are two vibrant, dynamic, and resilient nations. Our countries are home to the proud people who have faced enormous challenges with dignity and forbearance. Our relationship is not merely political, but also grounded in cultural, spiritual, and familial ties. It seems and it stems from the centuries of shared traditions, Islamic heritage, social norms, linguistic connections, and literary expressions. इसी पे बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। एजाज साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश की क़यादत की इस बार जो इंगेजमेंट हो रही है, तारीख़ में पहली बार हम कहें ऐसे कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी है, ट्रेड की बात भी हो रही है, क्या ये कहना गलत होगा कि हम दोस्ती और तापुन के एक नए दौर में आ चुके हैं? जी, मेरा ख्याल में ये दुरुस्त होगा कहना। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस दफ़ा बांग्लादेश ने पिछले 11 साल में शेख हसीना के दौर में देखा कि हिंदुस्तान को वो जो बहुत करीब समझती थी और उसको उन्होंने इतनी अपने मुल्क में जगह दे रखी थी, उससे बांग्लादेश की अपनी जो शनाख्त है, अपना जो मिजाज है, जो इस्लामी रंग है, वो सब का सब मुतासर हुआ था। और उनको अंदाज़ा हुआ इस बात का, जो पाकिस्तान बहुत अरसे से महसूस करता था अपने तौर पर भी, कि हिंदुस्तान का जो असल मकसद है वो इस खित्ते में डोमिनेंस है, बालादस्ती है। तो चुनाचे बांग्लादेश जो है वो उसके शहरी, आपको पता ही है कि बंगाली कल्चर में अपनी जो आज़ादी होती है उसकी वो बहुत कदर करते हैं। तो इस वजह से जो उनको भी इस दफ़ा जो महसूस वही हुआ जो पाकिस्तान को होता है, तो चुनाचे एक कदर मुश्तरक बन गई है। मैं ये नहीं कहता कि पहले माजी में ऐसा नहीं हुआ। माजी में भी आपको याद होगा कि जब शेख हसीना की हुकूमत से पहले एक खालिदा ज़िया साहबा की हुकूमत आई थी, उससे पहले भी जनरल इरशाद की हुकूमत, पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ कई बार ताल्लुकात अच्छे ही रहे। लेकिन शेख हसीना के तजर्बे के बाद बांग्लादेश की अवाम को एक नई जहत देखने की मिली है हिंदुस्तान की, कि हिंदुस्तान वो नहीं है जो अपना चेहरा दिखाता है, बल्कि वो तो एक रीजनल हेजमॉन है।
اور وہ اپنا انگوٹھے کے نیچے رکھنا چاہتا ہے سارے خطے کو. اور یہی وجہ ہے کہ اب بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر ہم آپس میں تعاون کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے اپنی آزادی جو ہے اس کی حفاظت بہتر کر سکتے ہیں. اچھی ریئلائزیشن ہے اور بڑی بر وقت ریئلائزیشن بھی ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اس وقت آبویسلی جو معاہدے سائن ہو رہے ہیں, جو میٹنگز ہو رہی ہیں, یہ نیچرلی اٹس اے ویری انیشیل سٹیج, ابتدا ہے. آپ کے خیال میں وہ کون سے ایسے شعبے ہیں جہاں یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ میوچولی بینیفٹ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کو آہستہ آہستہ بڑھاوا دینا چاہیے, اور اس کی سب سے اچھی جو بنیاد ہوگی وہ اقتصادی تعاون ہے. پہلے بھی یاد ہوگا آپ کو کہ ہمارے بہت سارے صنعت کاروں نے یہاں پہ انڈسٹری لے کر بنگلہ دیش کے اندر جا کے سیٹ اپ بھی کی تھی, لیکن مجھے پتا چلا کہ شیخ حسینہ کے گورنمنٹ میں بہت مشکلات ان کے لیے پیدا کر دی گئی, ویزاز بھی نہیں ملتے تھے. تو اگر ہم اقتصادی میدان میں اپنا تعاون شروع کریں, کلچرلی بھی کریں, بنگلہ دیش کا جو کلچر ہے, جو سیولائزیشن ہے, بڑی رچ ہے. اس زمانے میں بھی جب پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ملک ہوتے تھے, اس زمانے میں بھی مجھے یاد ہے کہ بنگلہ کلچر کو بہت سپیریئر اور بنگلہ انٹلیکٹ کو بہت سپیریئر جانا جاتا تھا. پاکستان کی تو جو آزادی کی تحریک تھی وہ بنگلہ دیش سے ہی شروع ہوئی تھی, ڈھاکہ سے ہی شروع ہوئی تھی, وہیں مسلم لیگ کا آغاز بھی ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو ایسے میدان ہیں, یعنی ایک ثقافتی میدان اور ایک اقتصادی میدان. اس میں ابھی ہم ذرا زیادہ محنت کریں, کاوش کریں, اور ساتھ ہی ساتھ پھر دوسرے شعبے بھی ہیں. ڈیفنس کا شعبہ ہے, اس میں بھی تعاون ہو سکتا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کا تعاون بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں بھی تھریٹس جو ہیں ہماری مشترکہ ہیں. ان کو بھی ایک ہندوستان کی بالادستی کی تھریٹ ہے, ہمیں بھی ہے. وہاں پہ بھی آپس میں ہم تعاون کر سکتے ہیں, نوٹس ایکسچینج کر سکتے ہیں. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹیز میں جو ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں, جو سول سوسائٹی کے جو یا سول سروسز کے جو ادارے ہیں, ان تمام میں بھی اگر شرکت کی جائے تو آہستہ آہستہ ہم چلیں تاکہ کوئی ایسی بدگمانی پیدا نہ ہو. ابھی بھی ہندوستان کی طرف سے اور بنگلہ دیش کے اپنے کچھ ایسے ڈیٹریکٹرز ہیں عوامی لیگ کی طرف سے جو بدگمانی پیدا کرتے رہتے ہیں. وہ آئے دن یہ تقاضا کرتے ہیں کہ دوبارہ 1971 کا معاملہ اٹھا دیا جائے, کوئی اپالوجی کی بات کی جائے, کوئی دوسری چیزیں بات کی جائے. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ ابھی شروع سے اس پروسیس کو روک دیا جائے. تو میرا تو مشورہ یہ ہوگا کہ اس پروسیس کو آہستہ آہستہ اس کو جو ہے کہتے ہیں مضبوط بنیاد بنا لینے دیں, اقتصادی میدان میں, ثقافتی میدان میں, اور پھر ہم آگے ذرا مشکل جو موضوعات ہیں ان کو بھی ہم دوبارہ بہتر طور پر ہینڈل کر سکیں. بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب فار دس انالیسز. لیکن ابھی ہم نے بریک لے لی, لیکن اس سے پہلے کہہ لیں دس از اندر مارکیٹ دیٹ ہیز اوپنڈ اپ. اس لیے اچھے تعلقات کے ساتھ نیچرلی ایک بزنس جو ہے وہ بھی ہوا جا سکتا ہے, اینڈ دیٹ از ویئر وی شوڈ concentrate and on. also tourism, مطلب tourism is another avenue. پاکستان میں کتنی ایسے اسپاٹس ہیں جہاں پر ہم بنگلہ دیش سے ٹورسٹ اٹریکٹ کر سکتے ہیں, پھر بنگلہ دیش بھی لوگ جانا چاہیں گے. Absolutely. And you know there are people who still have family ties. تو that is also a good thing جو کہ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. بریک لے رہے ہیں ابھی. اچھا یہ ذرا آپ سنیں, کراچی میں آپ کو پتہ ہی ہے ذرا حالات کیا ہیں. جرائم کا حال یہ ہے کہ شہریوں کو تحفظ دینے والی پولیس خود ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں, اور ہفتے کی صبح 5 بجے کے قریب مسلح ڈاکو ڈیفنس میں واقع ایس ایس پی سندھ پولیس توحید الرحمان کے گھر میں داخل ہوئے. اہل خانہ کو یرغمال بنا کر کروڑوں روپے مالیت کی کرنسی اور زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے. ویسے اتنا زیور کیوں تھا گھر میں؟ خیر, جاتے ہوئے ڈاکوؤں نے گھر کو باہر سے تالا بھی لگا دیا تاکہ کوئی نکل بھی نہ پائے. واردات کے وقت ایس ایس پی توحید جو ہیں وہ بھی گھر میں موجود تھے. یہ بڑی بات ہے. ایس پی صاحب بھی تھے, ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ترجمان بھی ہیں حکومت سندھ کی, اور ظاہر ہے ایک ہائی پروفائل کیس بھی ہے, تو اس پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پیش رفت ہوئی ہوگی, کوئی سراغ لگا لیا گیا ہوگا. ذیشان شاہ ہمارے ساتھ ہی ان سے معلوم کرتے ہیں. ذیشان بتائیے گا, یہ واردات ہوئی ہے, ظاہر وارداتیں تو چلے ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد کارروائی کیا ہوئی ہے, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. کوئی سی سی ٹی وی کیمرے, کوئی انویسٹیگیشن میں پیش رفت, کسی کی گرفتاری, کچھ پتہ لگ سکا؟
जी नहीं, अभी गिरफ्तारी तहार अब्दुल्ला कोई नहीं हुई है, लेकिन जो हमारी सवाले से तफ्तीशी हुकाम से बात हुई थी उनका कहना था कि कुछ मुहर्रिकात सामने आए हैं। जिस दिन ये वारदात सुबह तकरीबन 5:30 से 6 बजे के दरमियान में पेश आई थी। तकरीबन 4 बजे के करीब जो SSP हैं उनकी जो मदर इन लॉ है वो एयरपोर्ट से घर की जानिब आई थी, तो उम्मीद ये की जा रही है मुमकिन तौर पे रास्ते से ये लोग भी पीछे लगे होंगे। इसके अलावा जो इनके घर पे सिक्योरिटी थी उसको रात को भेज दिया था, सिर्फ एक गनमैन रात में होता था जो रात के टाइम पे सो रहा था और जो कि मुकदमा भी बना है। कोई ख़ास सिक्योरिटी थी नहीं, तो ये बात वाज़ेह भी नहीं थी कि एक SSP यहाँ पे रिहाइश पजीर है। इसके अलावा जो एक और चीज़ सामने आई है कि इस घर में 2 माह के दौरान तकरीबन 3 मुलाजमाएँ भी तब्दील की गई हैं और जो मुलाजमाओं को नौकरी पर हायर किया गया था उसके हवाले से थाने को मुतला भी नहीं किया गया था। तो इस वक्त पुलिस की जानिब से इन तमाम मुहर्रिकात को इकट्ठा किया जा रहा है और ये चेक किया जा रहा है कि ये, क्योंकि जिसने भी ये लीकेज दी है अब तक की जो इतलात है उसको डेफिनेटली ये बात नहीं मालूम थी कि ये एक सर्विंग SSP का घर है और वो ख़ुद भी काफ़ी सादगी के साथ वहाँ पर रह रहे थे। कोई उनके पास कोई पुलिस मोबाइलों का कुछ वो नहीं था, ना ही कोई बड़ी ऐसे कुछ सिक्योरिटी दी हुई थी। एक जनरल जिस तरीके से आम शख्स रहता है, वो ख़याबान मुजाहिद पे इनका ये बंगला है, वहाँ पे इस तरीके से रिहाइश पजीर थे। लेकिन जब उसके ऊपर और यही अब उम्मीद की जा रही है जो 5 रुकनी जो ये गैंग आया था इनको भी मुमकिन तौर पे नहीं पता होगा कि ये एक सर्विंग पुलिस का घर है। अब जाहिर बात है उसके पीछे मुख्तलिफ अब पहलुओं से मुख्तलिफ टेक्निकल बुनियादों से भी हेल्प ली जा रही है ताकि मुल्ज़िमान तक पहुँचा जा सके। जी थैंक यू। अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। एक तो साबी रहना अगर आप चाहें, वरना तो आपको पता है पुलिस वगैरह अपने लिए तो उनके पास काफ़ी सिक्योरिटी होती है, लेकिन जो सादगी से रहे उनके लिए भी मुश्किल है। माइट एज वेल टेल द वर्ल्ड भाई मैं इधर बैठा हूँ और मेरे नज़दीक ना आना, तो अजीब सी खैर सिचुएशन है। It's complicated. It is complicated. अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। This is going to be a headline break. Headline. That's right. वेलकम। अच्छा जी, आफ्टर माथ ऑफ द वेदर सिस्टम जो हम देख रहे हैं बारिशें, और बाय द वे अभी भी बारिशें जो हैं वो GB वगैरह में तो कंटिन्यू कर रही हैं, बट वी वांट टू नो कि क्या हालात हैं। पिछले घंटे में भी हमने इसकी बात की थी, लेकिन इस वक्त हम आपको KP में बुनेर लेके जा रहे हैं और वहाँ हमारा बहुत तबाही हुई। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि दैट इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड बुनेर। दानियाल अजीज़ है हमारे साथ ही, वो हमें बताएंगे अपडेट। इस वक्त ज़िला बुनेर के इलाके कलेल में मौजूद हूँ और ये वो मकाम है जहाँ से ये सैलाबी रेला शुरू हो गया था। अगर मेरा कैमरामैन सिद्दीक बंगश आपको इस वक्त वो पहाड़ दिखा सके जिससे ऊपर जो है कुछ नहीं है, और सैलाबी रेला यहाँ से शुरू हुआ था और फिर यहाँ से बाकायदा तौर पर ये सैलाबी रेला नीचे चला गया और नीचे मुख्तलिफ गाँव में तबाही इसने मचा दी। इस वक्त खुदाई खिदमतगार के एक रज़ाकार जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। ये जब पानी यहाँ से निकल गया तो सीधा गोगन में गया। गोगन में उसने बहुत तबाही मचाई, इसकी वजह से बहुत जाने नुकसान हो गई और माली नुकसान तो हद से ज़्यादा हो गए। इसके बाद 5-6 गाँव से लेकर तक डगर तक पहुँच गया। डगर तो आपने देखा है शायद, डगर तक पहुँच गया, वहाँ पर भी तबाही हुई, माली नुकसान लोगों का हुआ, जाने को तो हद से ज़्यादा। तो हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द पहुँच जाए, मशीनरी को पहुँचाइए कि इस रास्तों को साफ़ करे। यहाँ के लोग या बाशिंदे हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमती मशीनरी लाकर ये इन रास्तों को क्लियर किया जाए ताकि मामूलाती ज़िंदगी जल्द अज जल्द बहाल हो सके। जी ये पिछले घंटे में भी हम बात कर रहे थे, जो राब्ता सड़कों का टूट जाना और बिल्कुल कट ऑफ हो जाना एक जगह से, कि मतलब कोई इमदाद ना पहुंच पाए, ज़ख्मियों को एक दूसरी जगह ना ले जाए। इस वीडियो में भी आपने बुनेर में देखा कि किस तरह पहाड़ के साथ सड़कें जो हैं वो ख़त्म हुई हैं, वो गिर चुकी हैं, यानी पीसेस इस तरह जैसे काट दें आप कोई सड़क का बीच से, कुछ बनी हुई है कुछ है ही नहीं। बहुत सी सड़कों की बहाली पे काम किया भी जा रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट एन इजी टास्क एट ऑल। अभी हम ये बड़ा मेजर काम है और सखर पे आपको बताया, सखर बैराज पे भी नज़र रखना ज़रूरी होती है और वहाँ से हमें यासिर फारूकी हमें अपडेट कर रहे हैं वहाँ से। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल होने के बाद यहाँ कच्चे में जो गांव देहात हैं उनका ज़मीनी रास्ता मुकम्मल तौर पे मुनक़ता हो चुका है। मुकामी अफराद को यहाँ शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो शहर जाके अपना रोज़गार करते थे और उनका भी रोज़गार मुतासर हुआ है। अब्दुल जब्बार नामी शख्स भी है जिसने एक लोडर किस्तों पे लिया था और उसका गाँव अब चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये लोडर शहर ले जाके वो अपना रोज़गार नहीं कर सकता है, इससे जानते हैं। गाड़ी किस्त न था भाई था 20,000 किस्त था, वो अभी न था भाई था हमारे मलते हैं
गरीब माण्हू आहियूं। छो वजह छा आहे? वजह इहा ई आहे त मिसाल चौधारी पानी थी वियो आहे, राशन ना है, खाने पीने का कोई रास्ता नहीं है। रोजाना आगे जाते मिसाल रोजाना मिसाल ईंदा आहियूं कमाए ईंदा आहियूं, मिसाल हाणे पानी थियो आहे, गाड़ी नथी हले, गाड़ी सॼो ॾींहुं बीठी आहे घर। जी बिल्कुल, अब्दुल जब्बार का कहना है कि इसने किस्तों पे ये लोडर लिया था जिसकी माहाना किस्त 20,000 रुपए है। तकरीबन 2 माह से इसका गांव जो चारों तरफ पानी खड़ा हुआ है गांव के, जिसके बायस ज़मीनी रास्ता मुनक़ता है और ये लोडर ले जाके शहर अपना रोज़गार नहीं कर सकता है। जहां एक तरफ इसे परेशानी है, ये किस्तें नहीं दे पा रहा है, दूसरी तरफ इसे दीगर खाने पीने के भी मसाइल का सामना है। जी तो कितनी ट्रेजेडी है। एक तो 20,000 पर मंथ उसको अपने उस लोडर के देने हैं, मतलब 20,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। मतलब वेयर आर दे, और वैसे ही इर्द गिर्द पूरे उसके पिंड के पानी आ चुका है तो जा नहीं पा रहा। और ये एक कहानी है, ये एक स्टोरी है जो बता रहे हैं। मतलब सैकड़ों इस तरह लोग हैं जो कि उनको नहीं समझ आ रही कि उन्होंने आगे करना क्या है। इट्स अ ट्रेजेडी डेफिनेटली। अच्छा जी, विल कीप यू अपडेटेड। समझ नहीं आ रहा कि गर्मियां आती हैं, सर्दियां आती हैं, हर मौसम की एक और चैलेंज है। मतलब जिसे कहते हैं ना, जिंदगी में सुख का सांस मिले हमारे लोगों को, ये भी सबकी ख्वाहिश होनी चाहिए और सबसे बढ़कर तो हुक्मरानों की ख्वाहिश होनी चाहिए। प्रोवाइड भी होनी चाहिए ना इनको, मतलब सहूलियात इस किस्म की कि ठीक है कोई कुदरती आफत भी आ जाए लेकिन इस तरह डिस्प्लेसमेंट ना हो जो कि हो रही है। दैट इज समथिंग दैट नीड्स। अच्छा जी, सियासी फ्रंट पे क्या चल रहा है वो भी आपको बता देते हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात शुरू होने के इम्कानात अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी ने मजीद महदूद कर दिए हैं। PTI में मुज़ाकरात के हामी जो थे वो भी मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं हैं और इसके जो असरात हैं नज़र आ रहे हैं। अब हर कोई सवाल उठा रहा है कि इमरान खान के दोनों भांजे 9 मई के मुल्ज़िमान थे तो उन्हें पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। हुकूमत पर सियासी इंतकाम के इल्ज़ामात लग रहे हैं। उधर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि देर से गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं है कि जुर्म ख़त्म हो जाता है, इनके खिलाफ तमाम शवाहिद मौजूद हैं। सो ये है सूरत हाल। तो सच और झूठ का जी फैसला जो है वो तो अब अदालत में ही होगा, लेकिन इन ताज़ा गिरफ्तारियों ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो तंग कर दिया है। खुद ही सोच लें कौन मुज़ाकरात करना चाहेगा कि अगर गिरफ्तारियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। अगरचे तहरीक इंसाफ अब भी मुज़ाकरात की बात तो करती है लेकिन अपनी शराइत पर, तो उनकी अपनी कंडीशंस हैं और शराइत भी ऐसी हैं जिसका मतलब है कि ना ही समझें आप, बल्कि ये देखें हम सिर्फ चाहते हैं ग्रेट डायलॉग का हमारा मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम स्टेक होल्डर्स वो बैठे और सोचे कि क्या ये हाइब्रिड रजीम इस मुल्क को चलाने में कामयाब है, क्या ये निज़ाम चलने के काबिल है। ये तो नहीं हो सकता कि हम इसकी हुकूमत के साथ बैठे और उनको कहें कि आपको मज़ीद टाइम देते हैं और आपने जो ना हुकूमत करनी है। नहीं, ये हुकूमत तो हम इल्लेजिटिमेट और गैर कानूनी समझते हैं, ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं है। हम बड़े पैमाने पे जो है ना इस तहरीक को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम अपने एजेंडा को भी बड़ा कर रहे हैं। जो पहले हम एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था, रिलीज इमरान खान भी एजेंडे का हिस्सा होगा, नंबर 1 होगा। दूसरी तरफ हुकूमत ज़ाहिर है अपनी फुटिंग उसकी स्ट्रॉन्ग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लेकर नून लीग के ऑलमोस्ट तमाम ही रहनुमा PTI को बातचीत की दावत भी देते रहते हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही हैं। जब गिरफ्तारियाँ हो रही होंगी इस तरह से, अब जो लेटेस्ट गिरफ्तारियाँ थीं उसके बाद कुछ और ही कहानी सुनाते हैं ना ग्राउंड रियलिटीज़। ऐसा लगता है कि हुकूमत ने बैक वक्त गाजर और छड़ी है, कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी है इख्तियार की हुई है। कल बड़ी पेशरफ्ती हुई है कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और पंजाब के हल्के PP 87 से मुनज़्ज़ा फातिमा और अहमद चट्ठा के कौमी असम्बली के हल्का NH 66 से एन अहमद को अपना उम्मीदवार मुंतखब किया है। ये फैसला इस बात का सर्कली इशारा है कि तहरीक इंसाफ किसी तरह हुकूमत को खाली मैदान तो नहीं देना चाह रही है। अच्छा, अब जरा हमने बात करनी है कि वेयर डू दे गो फ्रॉम हेयर, मतलब आगे अब क्या करना है। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला। चौधरी साहब, बहुत सी बातें हैं, चलें पहले तो अलीमा खान के बच्चों की बिल्कुल गिरफ्तारी की बात कर लेते हैं। आपका मौक़िफ़ है कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हुआ और ये प्रोसेस के मुताबिक हुआ, लेकिन किसी वाक़े के 2-2.5 साल बाद मुल्ज़िम पर हाथ डाला जाए तो जाहिर है कि ये इतना सादा प्रोसेस वाली बात तो नहीं रही ना। तो विक्टिमाइजेशन का तासुर पैदा होना गलत कैसे हो सकता है? अगर सवाल किया जा रहा है तो जायज़ सवाल है। फिर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देर से गिरफ्तार होना बेगुनाही के लिए काफ़ी नहीं है
اور دوسری بات یہ کہ پولیس نے احتیاط کی ہے اور شواہد اکٹھے کرتے ہوئے اور انہیں گرفتار کرتے ہوئے، جس میں ایک وجہ ان کی لیٹ گرفتاری کی، ان کا جو ایک بیٹا ہے جو کہ اس وقت اس گاڑی کے اوپر موجود تھا حسان نیازی کے ساتھ، جب وہ تذلیل کر رہے تھے پاکستان کے شہداء کی وردی کی، پاکستان کے سپاہیوں کی وردی کی، وہ ساتھ موجود تھے۔ وہ 2 سال کے لیے ملک سے باہر چلے گئے تھے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر یہ کہہ دینا کیونکہ لیٹ گرفتاری ہوئی ہے اس لیے اب یہ انہیں بالکل چھوڑ دیا جائے، اور تو یہ میرا خیال ہے یہ آرگومنٹ اتنا وزنی نہیں ہے۔ چلے ایک بیٹے کی آپ بات کر رہے ہیں، دوسرا تو یہاں تھا بھی نہیں جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، ان کی تو تصاویر بھی اب سامنے آ گئی ہیں، سامنے آ گئی ہیں کہ ایگزیکٹ اس دن وہ کدھر تھے۔ اچھا طلال صاحب، اب یہ گرفتاریاں ہو گئی ہیں، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ حکومت ظاہر ہے اس پہ آن بورڈ ہے، حکومت اس عمل کو سپورٹ کر رہی ہے، پھر اس سے پہلے جو مذاکرات کی باتیں تھیں، میثاق استحکام پاکستان کی باتیں تھیں، مطلب ان کی کیا حیثیت ہے سر؟ اب ظاہر ہے ٹارگٹ کرنے کا تاثر تو ہے نا؟ دیکھیے، تحریک انصاف ٹارگٹ نہیں ہے، ٹارگٹ ہے وہ لوگ جنہوں نے قانون توڑا ہے، وہ لوگ جنہوں نے بغاوت کی کوشش کی ہے۔ تحریک انصاف کو بھی ہر ایک نے مشورہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں ان لوگوں سے جنہوں نے ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، دفاعی اداروں کے خلاف، شہداء کے خلاف ایک بغاوت اور کیا، قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ سو ان سے تو یہ کاروائی ان قانون توڑنے والوں کے لیے ہے، یہ کاروائی ہر ایک پہ یا تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کی طرف سے اب بھی اشارہ ہے کہ وہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ چاہتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھول سکتے ہیں بطور حکومت۔ آپ لوگوں کا ہی فرض بنتا ہے کہ اس پر کوئی اچھا رسپانس دیں۔ نیچرلی بہتری تو تبھی آئے گی نا جب مل بیٹھ کے دونوں باتیں کریں، تو کوئی مثبت راستہ نکالنا پڑے گا، بات چیت شروع کرنی ہوگی۔ کیا ایسا قدم اٹھائے گی حکومت؟ کوئی پلان ہے؟ دیکھیے، آلریڈی اس بات کا جواب اسپیکر قومی اسمبلی دے چکے ہیں، اور انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہا تھا کہ گرینڈ ڈائیلاگ وہ یہ اسمبلی کے قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہی ممکن ہے، یہاں ساری جماعتیں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا تھا میرا دفتر بھی کھلا ہے، اور انہوں نے آلریڈی اس گرینڈ ڈائیلاگ کا باضابطہ آغاز بھی مذاکرات کی صورت میں کچھ دیر پہلے کروایا تھا، جس میں پی ٹی آئی یک طرفہ فیصلہ کر کے اس میز سے اٹھ گئی تھی۔ سو وہ میز بھی ادھر ہے، حکومت اور باقی جماعتیں بھی ادھر آمادہ ہیں۔ اسپیکر صاحب کی سربراہی میں ہوا تھا، اور اس سے اٹھا کون؟ یک طرفہ طور پہ پی ٹی آئی کو لوٹ کے اسی ٹیبل پہ آنا ہے۔ اور گرینڈ ڈائیلاگ کا مطلب یہ جو اسمبلیاں ہیں، یہ گرینڈ ڈائیلاگ کا ایک قانونی شکل ہے جس میں ہر پارٹی کے لوگ موجود ہیں، ہر صوبے کے، ہر علاقے کے لوگ موجود ہیں۔ تو گرینڈ ڈائیلاگ ہونا کے لیے پی ٹی آئی خود رکاوٹ ہے۔ اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو وہ اسپیکر صاحب کی جو آفر ہے وہ اسے قبول کرے اور اس پہ عمل کرے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یعنی ڈسپائٹ ایوری تھنگ وہ آفر جو ہے اٹ از ویری مچ آن دا ٹیبل اینڈ اٹس سنسیئر۔ اچھا، اب طلال صاحب اس کے ساتھ ساتھ ضمنی انتخابات کے لیے بھی میدان سج رہا ہے۔ ایک میری الیکشن ہی سمجھ لیں، حکومت کو پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف کا بیانیہ ابھی چل رہا ہے یا اس کی جان ختم ہو گئی ہے۔ کیا آپ بھی اسی نظر سے دیکھیں گے اس پروسیس کو؟ مطلب would you take this seriously؟ دیکھیے، یہ جو ضمنی الیکشنز ہیں، اس سے کیونکہ اس وقت کوئی حکومت بنتی یا کوئی تبدیلی، اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی اگر انتخابات میں کچھ نئے لوگ بھی جیت کر آ جائیں۔ تو یقیناً جو انتخابات ہیں یہ ایک ٹیسٹ ایک تو ہے کہ حکومت کی کارکردگی اب تک عوام میں اس کا کیا تاثر ہے۔ بہرحال انتخابات میں جو بھی عوام کا فیصلہ ہوگا ہم اسے قبول کریں گے۔ آلرائٹ، طلال چودھری صاحب، تھینک یو، آپ نے اپنا موقف دیا وزیر مملکت پر آئے لا۔ لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے، بٹ ان دا مین ٹائم لیٹس کم بیک ٹو کراچی۔ اور کراچی میں کریم آباد انڈر پاس کی تکمیل مسلسل تاخیر کا شکار ہے۔ تعمیراتی کام کے لیے ابھی تک کھدائی ہی مکمل نہیں، مگر انتظامیہ کی جانب سے 30 ستمبر 30 سپٹمبر وچ از لائک اے منتھ ہوئے کو افتتاح کا اعلان بھی کر دیا ہے۔
اور اب حالیہ بارشوں سے انڈر پاس میں پانی بھرنے سے یہ معاملہ مزید کھٹائی میں چلا گیا ہے کہ اب آگے کیا ہونا ہے. تو جیو نیوز کے نمائندہ خصوصی افضل ندیم ڈوگر صاحب اس سلسلے میں انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے. لیٹس واچ دیٹ. جی ہما اور عبداللہ، میں اس وقت کریم آباد انڈر پاس میں موجود ہوں جو کہ گزشتہ 2 سال سے زائد عرصے سے زیر تعمیر ہے. حالیہ بارشوں سے اس انڈر پاس میں بھی کافی پانی بھر گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو سست روی کا تعمیراتی کام تھا وہ بھی رک گیا ہے. اب ایک دوسرا کام شروع ہونا ہے جو کہ اس انڈر پاس سے پانی نکالنے کا کام شروع کیا جانا ہے. گزشتہ 4-5 دن سے تو وہ پراپر طریقے سے شروع نہیں ہو سکا، اور جب شاید وہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ مزید بارشیں ہوں، شاید اور پانی جمع ہو، پھر وہ بھی نکالنا پڑے گا. تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ اس کا کام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پانی نکالنے کا وہ شروع نہیں ہو رہا پراپر طریقے سے، اور اس کے بعد اس کی تعمیرات کا جو ہے وہ کام شروع ہوگا جو کہ پہلے سے سست روی کا شکار ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس انڈر پاس میں کافی زیادہ جو ہے وہ پانی موجود ہے، اور یہ آدھا کلومیٹر کا ایریا ہے بالکل اسی طرح پانی سے، جو کہ گندا پانی یہاں موجود ہے، اور اس کو نکالنے کا کام شروع ہوگا تو اس میں لگ بھگ 1 ہفتے سے زائد کا عرصہ لگ سکے گا. اس کے بعد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعمیر کا کام شروع ہوگا. تقریباً اپریل 2023 میں یہ کام شروع ہوا تھا اور اسے 2 سال کے عرصے میں مکمل ہونا تھا. 2 سال کے عرصے گزرنے کے بعد اس کو اپریل میں اس کو افتتاح کی تاریخ دی گئی، پھر اس کے بعد 14 اگست کو اس کو کھولنے کا میئر کی جانب سے اعلان کیا گیا. اب جو آخری اعلان تھا وہ 30 سپٹمبر کا تھا میئر کی جانب سے کہ اس کا افتتاح کیا جائے گا، اور 30 سپٹمبر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کے 30 سپٹمبر تک تو ممکن نہیں ہے جو کام کی رفتار ہے اس حساب سے. ہاں شاید اگلے سال کے 30 سپٹمبر تک اس کا افتتاح ممکن ہو سکے گا اگر کام اسی سست روی سے جاری رہا. میئر کراچی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا 30 سپٹمبر کو اس کی افتتاح ہے. اب میئر صاحب ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کون سی جعلی چھڑی ہے جس کے زور پر آپ اس کو افتتاح کریں گے یا اس کو بنائیں گے. بلڈنگ والے الگ متاثر ہو رہے ہیں، دکاندار الگ متاثر ہو رہے ہیں، تو اس سے سندھ حکومت کو دیکھنا چاہیے. اب ہمیں اللہ سے ہی امید ہے، یہ جب بھی ہو ہم اللہ سے ہی دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ جلد سے جلد ہو جائے، کیونکہ یہاں کافی لوگ کاروبار کے حساب سے، رہائش کے حساب سے بیمار ہو جاتا ہے، یہاں ایمبولینس کا راستہ نہیں ہے. اب کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں یہ لوگ بس ہم جانتے ہیں. 2 سال 2.5 سال میں بیشتر پمپ پیچھے جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، پیٹرول پمپ، CNG اسٹیشن وہ بند پڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے کوئی اسکول بند پڑے ہوئے ہیں، ان کے راستے الگ ہو گئے ہیں. اس میں جب یہ کھدا ہوا تھا اور اس وقت دکانداروں کو اپنے سامنے کی دکانوں میں آنے جانے میں تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آنا پڑتا تھا، جو کہ اب وہ تو ختم ہوا ہے. میں نے تذکرہ کیا جب ایک دکاندار سے تو وہ لاہور آنا جانا ہے تو وہ مثالیں دے رہے تھے کہ پنجاب کی یا لاہور کی، کہ وہاں پر جو اگر دنوں میں یا ہفتوں میں یا کم از کم 1-1.5-2 مہینوں میں ہی انڈر پاس وہاں بن جاتے ہیں، تو یہاں پاکستان کے اسی کراچی شہر میں یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کراچی. آئی ایم سوری، یہ ویژولز دیکھ کے آپ کو بھی لگ رہا ہوگا یہ کون سا شہر ہے، کس کی بات ہو رہی ہے. یہ کراچی کی بات ہو رہی ہے. اینڈ یس، ڈوگر صاحب نے جو اینڈ میں کہا، ہم نے اپنے ہی ملک میں یہ انڈر پاسز، بریجز مہینوں میں کمپلیٹ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ پروجیکٹ جو ہے کریم آباد کا انڈر پاس، یہ 2023 میں سٹارٹ ہوا تھا. وی آر لٹرلی اینڈنگ 20، ہم وہاں پہنچ چکے ہیں، ہم 2025 میں. سینٹرل کراچی ہے، کوئی مضافاتی علاقہ نہیں ہے، مطلب جی کراچی کے بھی مڈل میں سے زیادہ عرصہ ہو جائے اور انڈر پاس نہ بن سکے. اچھا، میئر مرتضیٰ وہاب ہمارے شو پہ تھے، کچھ ہفتے ہو گئے، اور اسی انڈر پاس کی ان سے بات ہوئی تھی. انہوں نے جی بالکل، آپ اس وقت نہیں تھے، 30 سپٹمبر کی بات ہوئی ہے. اب اس کو دیکھ کے تو نہیں لگ رہا کہ یہ 30 سپٹمبر، 30 سم منتھ بٹ ناٹ دس سپٹمبر جو اگلا مہینہ ہے، کیونکہ یہ کہیں بھی کلوز ٹو کمپلیشن ابھی تو لگتا ہے آلموسٹ سٹارٹ ہی نہیں ہوا. نہیں سٹارٹ تو ہو گیا، میرا بھی کئی دفعہ اس سے گزر ہونا ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ سٹارٹ ہو کے لگتا ہے صورتحال بنتی ہے نا، وہ بھی اتنی ہولناک ہوتی ہے. یہ جو سٹارٹ ہوا ہے نا، یہ لگتا ہے کہ 2023 کے شروع کے کچھ مہینوں میں یہ ہو گیا ہوگا، اس کے بعد 1.5-2 سال میں کچھ نہیں ہوا. مطلب کیونکہ یہ اس کی شکل نہیں ہونی چاہیے. کوئی بندہ نظر آ بھی جائے، اگر دن رات کسی چیز پہ کام ہو رہا ہو تو پھر تو وہ مکمل ہو ہی جاتی ہے. اچھا جی، ابھی اور سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، یہ بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے. بس جس نے بھی کمپلیٹ کرنا ہے پلیز، یا پھر ٹاؤن ہو، کوئی تو ہو جائے. مطلب ہم اس میں بھی نہیں گھسیں گے کہ جی اس کی رسپانسبلٹی تھی یا اس کی تھی، بس ڈو اٹ. کیونکہ یہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے اور یہ لٹرلی اتنی نوٹوریس ہو گئی ہے بات کہ جی ہماری نہیں ہے، ان کی ہے، ان کی نہیں ہے، ہماری ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ چونکہ کسی نے کام نہیں کرنا ہے اس لیے سب کہہ رہے ہیں جی. اور یہ میئر صاحب کے ہمارے الفاظ ہیں، تابش ہاشمی کے شو میں وہ کہہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی والے اپنے ٹاؤنز میں اس لیے کام نہیں کرتے کہ بلیم ان پہ آئے. تو ہم یہ جو کہہ رہے ہیں نا بات کہ اس کو کمپلیٹ کریں، ہم نے اس کو ایک ڈسکلیمر دیا ہے اور ہم اس کو ایک ٹائٹل دے رہے ہیں ٹو ہوم اٹ مے کنسرن. بھائی جس کا کام ہے
ہم نہیں اس میں پڑھ رہے, لیکن جس کا کام ہے وہ مطلب سوال ان سے وہ تھا ناظم آباد کی گلیاں جو کہ ایکچولی اب جماعت اسلامی صاحب کے انڈر آتی ہے, ٹاؤنز, ہم نے یہ سوال کیا بھی ہاں تھا, ان کے انڈر آتے ہیں, ان کی گلیاں ایسی ہیں اندرونی گلیاں اور سڑکیں اندرونی سڑکیں کہ وہاں جنگ ہوئی ہوئی ہے, مطلب لٹرلی جنگ زدہ علاقہ لگتا ہے, جنگ زدہ علاقہ. مطلب یہ ہے نا کہ ایک کپل کی ڈیورس ہو رہی ہو, طلاق ہو رہی ہو, تو بچے کو بیچ میں خوار کر دو ایویں, حالانکہ اپنے ہی ہیں. یہ بالکل وہ والا حال ہے. تو اچھا جی, اب ذرا موڈ چینج کرتے ہیں بالکل, اور احمد فراز صاحب کا نام آپ کو پتہ ہے, کون نہیں جانتا. ہاں, موڈ اچھا ہو جاتا ہے. آج ان کی برسی ہے, اٹس ہز 17th ڈیتھ اینیورسری, اور کلام شاعر بزبان شاعر. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے, سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی, سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف, سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. پاکستان میں بھائی گولف کورسز تو بہت زیادہ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی عوامی سطح پر اس کھیل کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. کلچر ہم دیکھ رہے ہیں پروان چڑھ رہا ہے, نوجوان بہت سارے آ رہے ہیں, اور ہمارے نوجوان گولفرز جہاں موقع ملے پرفارم بھی کر رہے ہیں اور انعامات بھی لا رہے ہیں اور جیت بھی رہے ہیں. ہمارے نوجوان گولفرز ہوں یا کوئی اور سپورٹ ہو, جہاں موقع مل رہا ہے وہاں پرفارم کر رہے ہیں. تو ہم ذرا ساروں کو ہی بیچ میں لپیٹ لیں گے, لیکن یس ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گولف. چلیں, اگر آپ نے اب لپیٹ لیا کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے نا بہت اچھے ینگسٹرز کو اب وہ آؤٹ لیٹ مل رہا ہے. دیر سو مینی اسپورٹس آؤٹ دیئر, سو پیپل آر ڈوئنگ a lot more than they were in the past. And without much support, other sports کی ہم بات کریں. وہ تو خیر that goes without saying, یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے. چند دن پہلے قازقستان جونیئر اوپن گولف چیمپئن شپ میں بھی یہی نظر آیا, جہاں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کیٹیگریز میں ہم ہی چیمپئن بنے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں مہد خان اور سارہ امین, دونوں مطلب گرلز اینڈ بوائز چیمپئن میں سے جو چیمپئن بنے ہیں. چیمپئنز ہمارے ساتھ ہیں بھائی, بیسکلی ہم نے کہنا ہی ہے. السلام علیکم, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ دونوں؟ کنگریچولیشنز ٹو بوتھ. مبارک ہو آپ کو. بہت مبارک ہو. سارا آپ سے شروع کریں گے, اور آپ سے ہم یہی جاننا چاہیں گے سب سے پہلے کہ when did it all start? How was your journey like? کیسے آپ نے کھیلنا شروع کیا گولف؟ میں نے گولف 10 سال کی عمر میں شروع کی تھی. I started playing in Peshawar Golf Club, جو ایئر فورس والا ہے, and my father has always been playing and he's always been supporting me in this. تو یعنی بیسکلی آپ کو انسپریشن اپنے فادر سے آئی بیکاز ہی واز اے گولفر. جی زبردست. اچھا, یہ جلدی سے آپ سے واپس آتے ہیں, لیکن مہد آپ بھی بتا دیں جلدی سے کہ آپ کا انٹرسٹ کہاں سے آیا. اور انٹرسٹ ایک چیز ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایسا آ جانا, اچیو کر لینا کہ آپ کو لگے کہ یو کین بی چیمپئن ایز ویل. بس میم, وہ مجھے بھی جب چھوٹا تھا تو بابا کو دیکھتا تھا کہ وہ گولف کھیلتے تھے, تو اس سے مجھے بھی کیوریوسٹی میری ڈیولپ ہو گئی. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے بھی جب شروع کیا, ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ, پھر بات بڑھتی گئی آگے گئی, پھر مجھے بھی اس طرح شوق پڑ گیا کہ اب آج پھر باہر میچز کھیلتے ہوئے جا رہا ہوں. تو مجھے بھی اپنے فادر کے تھرو ہی مجھے انسپریشن ملی تھی گولف. آپ دونوں سے بات کر کے ایک چیز جو ہمیں جو پتہ تھی ہم دوبارہ کنفرم ہوگی, اور لوگوں کو بھی بتا دیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہ پیرنٹس آر امیزنگ رول ماڈلز. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کوئی اچھا کام کریں یا کوئی اسپیسیفک چیز کریں, ڈو اٹ یور سیلف, کیونکہ بچے دیکھ کے پک اپ کرتے ہیں, اور آپ دونوں کے ایگزامپل میں ہمیں یہ پتہ چل گیا. مطلب آج کل کے پیرنٹس کو ایک اور چیلنج ہے, اگر والدین کر بھی رہے ہوتے ہیں تو بچے اتنا مگن ہیں اپنے گیجٹس اور ٹیک میں کہ وہ بڑا مشکل ہے انہیں وہاں سے ڈائیورٹ کرنا, لیکن بس لگے ہوئے ہیں سارے لوگ. ہر پیرنٹ کی اپنی اسٹرگل ہے. ہاں ہے تو صحیح. عبداللہ ایز اے پیرنٹ اب میرا خیال ہے آپ کو لگا کہ لیکن آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ when we go to these events, آپ انٹرنیشنلی جاتے ہیں, آپ قازقستان میں بھی چیمپئن بن کے آئے, کتنا ہم where do we stand internationally? گولف سین جو ہے اس میں پاکستانی گولفرز کس طرح ریٹ کیے جاتے ہیں, کیا سٹینڈنگ ہے ہماری؟ جی, پاکستان کے تو گولف میں بھی ہماری فیڈریشن کے تھرو پاکستان گولف فیڈریشن کی ٹیم جاتی ہیں باہر, اور میں نے بھی جب چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا, آئی ہیڈ سین نیمز کہ وہ باہر جاتے تھے, دے وڈ ون ہمارے جو پاکستان کے ٹاپ ایمیچرز ہیں. تو مجھے بھی موٹیویشن ملی کہ اتنا ان کا نام مشہور تھا. تو ہم بھی جب گئے تو ہمارے بھی جو ہم ٹیم گئی تھی 6-7 چلڈرن, ہم سارے ٹاپ 10 کے اندر ہی تھے.
और मैं भी जीत गया और मैं सारा भी जीत गई साथ। तो इट वाज काफ़ी एक मोटिवेटिंग था कि हमने बाहर जाके, इतनी सारी कंट्रीज़ आई हुई थी, 7 to 8 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उनमें जाके हमने अपने स्किल्स को शोकेस किया और उसमें भी हम जीत गए, which was surprising for us. Awesome, that's great. सारा, आपको भी खेलते हुए, बाकियों लोगों को भी ऑब्जर्व करते हुए, बाकी भी ऑब्वियसली कंपेटिटर्स थे, आपको लगा कि आपका जो स्किल सेट है, जितनी मेहनत आपने की है और जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिली हैं पेशावर में बैठे हुए, वो वर्ल्ड क्लास हैं? जी, world class तो is not provided for us in Peshawar, but we're given a lot of facility like simulated rooms and a lot of support from the range, and the facilities given by the KPGA is also really helpful in the performance that we perform, like our performance abroad. And we're given a lot of facilities and support, which is also very, very necessary. Definitely है। अच्छा, अभी एमेच्योर लेवल की बात कर रहे थे अभी महद भी, और सारा आपसे भी ये जानेंगे कितने लोग एक्चुअली इसे आगे तक परस्यू करते हैं? हमारे बड़े अच्छे एमेच्योर गोल्फर्स हैं, आगे प्रो लेवल तक कितने पहुंच पाते हैं? मतलब आगे क्या छोड़ देते हैं या वो स्किल सेट उनका नहीं उस तरह से इम्प्रूव हो पाता? हम भी आपसे बात करते हैं तो हम भी सीखते हैं, तो आप हमें बताइए, आपने आगे प्रो लेवल तक जाना है? जी, कोशिश ये है कि I can make it like to pro, but right now amateurs में भी आपको बहुत like to work very, very hard to reach the potential, वो जो level होता है golf का, वहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. And in Pakistan, ladies में a lot of ladies do go ahead with golf, but many they just बीच में छोड़ देते हैं. मतलब फिर वो कम्पिटिटिव साइड पे नहीं जाते, वो बस अपने हॉबी अपनी तरफ ही रखते हैं. महद, हाउ मैनी आवर्स इन द डे एज अ कंपेटिटर, ख़ासतौर पे आप तो जीत रहे हैं, आप दोनों, कितने घंटे लगाने होते हैं इन प्रैक्टिसिंग एंड प्लेइंग? देखें, वो अब साथ साथ पढ़ाई भी है और गोल्फ भी है, तो उन दोनों को मेंटेन करने के लिए स्कूल के साथ साथ गोल्फ को मुश्किल होता है, कुछ चीज़ों को कट आउट करना पड़ता है. बट मेरे आई गिव अबाउट 3 to 4 hours एवरी डे, वीकडेज हो वीकेंड हो, मुझे वो देना पड़ता है ताकि उसके So your day must start very early in the morning. So when do you play? In the evenings or very early in the evening? I am more of an evening player. तो मैं शाम को ही खेलता हूँ. सुबह मेरे से स्कूल होता है तो स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल से आके फिर I go to the golf course. Right. अच्छा, आपने भी वैसे परस्यू करना है महद? आप you want to be a pro as well? अंकल, फिलहाल तो आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड एंड ट्राइंग टू शाइन पाकिस्तान नेम, गेट द फ्लैग हायर इन इंटरनेशनल स्टेज. बट अगर मुझे देखता आगे पॉसिबिलिटी, बट मेरा इंटरेस्ट यही है कि मैं प्रो लेवल जाऊं और बाहर पीजीए टूर में एक दिन खेलूं पाकिस्तान. इंशाल्लाह ऐसा भी होगा. सारा, जल्दी से ये भी बता दे कि कितनी लड़कियां, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा तो बड़ा रुझान होता है कि हर स्पोर्ट में लड़कियां होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए. आपके अलावा भी आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है पाकिस्तान में लड़कियों का टू गेट फार इन गोल्फ? जी, all the competitors that play alongside me in national tournaments, I see a lot of potential in them. They work very hard. Like mostly these girls from junior girls from Lahore, Islamabad, they're working very hard, and you can see a lot of potential in them to rise Pakistan's name abroad. Zabardast, exactly what we wanted to hear. Sara and Mahad, thank you so much for being here once again. Congratulations. बड़ी मेहनत है आपकी और अभी मतलब ख़त्म भी नहीं हुई. You have a long way to go. और माशाल्लाह अच्छे पैशन भी है, और आई ऑन द प्राइस होता है ना, आईज ऑन द प्राइस, तो प्रो होने का भी एक शौक है और ड्राइव है. दैट इज़ गुड टू नो. अच्छा जी, अभी क्या करना है? अभी ब्रेक लेनी है और वापस आएंगे थोड़ी. ऑलराइट, गुड मॉर्निंग. अच्छा जी, मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में डेंगी सर उठाने लगा है. डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं. मरी में अब तक 62, जबकि रावलपिंडी डिवीजन में 59 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और इसी तरह 1 केस जेहलम, 4 चकवाल, 5 केसेस अटक से आ गए हैं. डेंगू में ना जो हुकूमतों का किरदार है वो तो चले हैं, आपका अपना किरदार भी बहुत अहम है. ये बहुत एहतियाती तदाबीर हैं जो अपना के आप इस मरज से बच सकते हैं. अच्छा, डेंगू के अलावा सैलाब से मुतासरा इलाकों में मलेरिया,
ہیضہ اور جلد یعنی سکن کی جو امراض ہیں ان کی شکایات بھی بڑھ رہی ہیں، اور جو کہ ہم وارن بھی کر رہے تھے کہ یہ ہوگا۔ محکمہ صحت کے مطابق اس وقت بھی ڈینگی میں مبتلا 28 مریض جو ہیں وہ اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ 93,553 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد کیا گیا ہے۔ آپ سوچئے کہ 93,000 مقامات سے زیادہ ہیں، کر لینا آپ، ہاں، کہ وہاں سے ڈینگی لاروا اگر آ گیا ہے اور بھی لاروا ہے اور وہ مچھر بنے گا تو کیا حشر کرے گا، اور ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اتنے متحرک ہوں گے سب لوگ کے لاروے پہ فوراً قابو پا لیا جائے گا۔ ڈینگی کے سب سے زیادہ کیس راول ٹاؤن اور پوٹھوہار ٹاؤن سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ خاص طور پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگ مچھردانی کا استعمال کریں، مچھر بھگانے والی کریم اور سپرے استعمال کریں، بغیر آستین کے کپڑے پہننے سے گھروں میں گلیوں میں پانی کھڑا ہونے سے پچھلے گھنٹے میں بھی ہم نے کچھ احتیاطی تدابیر ہم اس طرح بتا رہے تھے کہ وی انڈرسٹینڈ آبویس اتنی بارشیں ہوئی ہیں، پانی جمع ہوا ہے اور وہیں تو یہ سارے لارواز جو ہیں یہ ہوتے ہیں، تو ایک وہ نیٹ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ you have to actually do something، سپرے اور لوشن بھی نہیں کر سکتے تو آپ جو جالی ہوتی ہے سوتے ہوئے، اگر آپ باہر کھلے میں سو رہے ہیں اور بچوں کو خاص طور پہ، مطلب اگر آپ کے پاس ایک دو ہیں زیادہ نہیں ہے، مطلب do whatever you can accommodate کریں، ورنہ اور کوئی بچاؤ نہیں ہے اور یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ مچھردانی جسے کہتے ہیں، ہاں، اس جالی کو جالی بالکل۔ اچھا جی، ہم بلکہ دکھا بھی رہے ہیں، that's right۔ سو یہ ہے شانگلہ میں 80 میں ملیریا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ سو ملیریا ہے، ڈینگی ہے، سارا کچھ ہے۔ پنڈی ڈویژن میں چونکہ بہت بڑا ہے معاملہ، اس لیے شبیر ڈار ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ شبیر بتائیے گا، اطلاعات ہیں کہ پنڈی میں گرد و نواح میں ڈینگی ذرا زیادہ پھیل رہا ہے، کیا آپ کے ذرائع بتا رہے ہیں؟ ہاسپٹلز کتنے کیسز رپورٹ کر رہے ہیں؟ جی، راولپنڈی میں ڈینگی مریضوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، چونکہ بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں، درجہ حرارت میں بھی مسلسل کمی آ رہی ہے، لہٰذا ماہرین صحت کے مطابق یہ جو موسم ہے یہ ڈینگی کے لیے بہت موزوں ہے، لہٰذا شہریوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ محکمہ صحت راولپنڈی کے اعداد و شمار کے مطابق راولپنڈی میں اب تک 60 کے قریب ڈینگی مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ راولپنڈی کے جو 3 بڑے سرکاری ہسپتال ہیں، جن میں بے نظیر بھٹو ہسپتال، ہولی فیملی ہسپتال، DHQ ہسپتال شامل ہے، یہاں پر قریباً 30 سے 40 ڈینگی کے مریض اس وقت زیر علاج ہیں۔ ہسپتالوں میں ڈینگی کے خصوصی وارڈز قائم کیے گئے ہیں۔ سب سے جو زیادہ متاثرہ علاقے ہیں ان میں راولپنڈی کینٹ، پوٹھوہار ٹاؤن اور راول ٹاؤن شامل ہے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی کے جو نواحی علاقے ہیں، کلر سیدہ، روا، چکری اور دیگر ملکہ علاقے، یہاں سے بھی ڈینگی کے مریض تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق اس مرتبہ مری سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 2 یونین کونسل شامل ہیں، مری کی، فگواڑی اور گیل کا علاقہ، یہاں سے قریباً 60 سے 65 مریض جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں صرف مری سے۔ راولپنڈی کے پورے ضلع سے 59 یا 60 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن مری کے 2 علاقوں سے صرف 62 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہسپتالوں میں خصوصی ڈینگی کاؤنٹرز جو ہے قائم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو متاثرہ علاقے ہیں یہاں پہ بھی جو ہے ڈینگی کے خصوصی کیمپس قائم کیے گئے ہیں، لیکن محکمہ صحت کی جانب سے شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے، کیونکہ اب ڈینگی کا باقاعدہ موسم شروع ہو گیا، لہٰذا گھروں میں جو کیاریاں ہیں یا جو گملے ہیں یا جو چھتوں پر پانی جمع ہوتا ہے اس کو جمع نہ ہونے دیں، تاکہ ڈینگی کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول کیا جائے۔ چلے، یہ تو ٹھیک ہے کہ کافی میجرز جو ہیں لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیے شبیر کہ ڈینگی وبائی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے اور ایسا ہوا بھی ہے ان دا پاسٹ، تو اس سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت، اسپتال وغیرہ آپ کو تیار نظر آ رہے ہیں؟ دے آر پریپیئرڈ؟ جی، راولپنڈی میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اب باقاعدہ طور پر انسداد ڈینگی مہم شروع کی گئی ہے، اور ضلعی انتظامیہ کے علاوہ محکمہ صحت، واسا اور دیگر ضلعی ادارے اس مہم میں شامل ہے۔ ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ علاقوں میں فوگنگ اور اسپرے کا عمل بھی شروع کیا گیا ہے۔ ہسپتالوں میں خصوصی ڈینگی کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں، اور ہسپتالوں میں ڈینگی وارڈز جو ہے وہ بھی ان میں بھی توسیع کی گئی ہے، لہٰذا جو ڈینگی مریض مختلف علاقوں سے رپورٹ ہو رہے ہیں ان کو راولپنڈی شفٹ کر کے ان کو یہاں پر ان کو زیر علاج رکھا جا رہا ہے۔ لیکن تھینک یو فار دا متحرک نظر آ رہی ہے پنڈی میں، جہاں ڈینگی بڑھ رہا ہے وہاں تیاری بھی ہے، سو جہاں تیاری ہوتی ہے وہ ہم بتاتے بھی۔ لیکن موسم جو ہے ماشاءاللہ وہ رکے گا تو کچھ آگے بات بڑھے گی نا، تو موسم بھی فورکاسٹ بھی ہے بہت کچھ۔ کیا صورتحال ہے بارشوں کے بعد موسم کی اینڈ ادروائز جو دریا ہیں، ندی نالے ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ وغیرہ بھی ہو رہی ہے، ڈاکٹر سہیل ہمیں بتا رہے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل
जी बिल्कुल ऐसा है। झेलम शहर और मज़ाफ़ात में सुबह सवेरे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से अगर बात की जाए तो बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई और तुग़यानी आने की वजह से इस वक्त नाला बना और नाला घान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। अगर बात की जाए मुल्का आबादियों की नाला घान और नाला बना की, तो इस वक्त जो है नक्का खलासपुर, दारा पुर और रसूल नगर के इलाकों में पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी जानब ज़िला इंतज़ामिया की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से रेस्क्यू 1122 और दूसरे इदारे जो है अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और लोगों को बेहतरीन तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। अगर बात की जाए राब्ता सड़कों की, तो इस वक्त बहुत सारे देहातों की राब्ता सड़कें जो है पानी में बह गई हैं और शहरी इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। अगर बात की जाए मंगला डैम की, तो मंगला डैम में इस वक्त पानी का लेवल जो है 1219.4 तक पहुंच चुका है, जबकि मंगला डैम में पानी की जो ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है वो 1242 है, जबकि मंगला डैम में पानी की आमद जो है वो 32,000 क्यूसिक है, जबकि अखराज जो है वो 8,000 क्यूसिक किया जा रहा है। जी थैंक यू। ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है डॉक्टर सहेल, रिपोर्टिंग फ्रॉम झेलम। तो बारिश तो सुबह से हो रही है जी बिल्कुल हो रही है, फोरकास्ट भी है, तो अभी तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इन द मीन टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लोगों का ख्याल रखें, स्टे सेफ, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। हम आपसे करेंगे मुलाकात कल। See you.